بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 5 سرخ گائے چارہ کھا رہی ہیں۔ ان کے ارد گرد اسرائیلیوں کا ایک گروپ پر امید نظر جمائے کھڑا ہے۔ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ گائے دنیا کے خاتمے کا اعلان کر سکتی ہیں۔ یہودی روایت کہتی ہے کہ ایک بالکل سرخ گائے کی رات اس پاکیزگی کے لیے درکار ہے جس سے مسجد الاقصی کے مقام پر تیسرا ہیکل سلیمانی یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد خیر و شر کا آخری معرکہ ہوگا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دراصل اس روایت کے پیچھے ناپاک صہیونی سازش کا منصوبہ چھپا ہے جو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی جگہ یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے سے متعلق ہے۔ انتہا پسند یہودی گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ ہیکل مقبوضہ بیت المقدس میں بلند سطح مرتفع پر تعمیر کیا جانا چاہیے جہاں مسجد اقصی اور گنبد صغرا موجود ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس مقام پر تیسرے یہودی معبد کی تعمیر مسیحا کی آمد کا اعلان ہوگا۔ 6 روز قبل فلسطینی شہر نابلس کے قریب ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی شیلو کے مسافات میں چند درجن اسرائیلی ایک کانفرنس میں جمع ہوئے تاکہ سرخ گائے کی مذہبی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور ان کی ایک جھلک بھی دیکھیں۔ وہاں موجود ایک 38 سالہ اسرائیلی آباد کار چیم نے معروف نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ یہودی تاریخ کے لیے ایک نیا لمحہ ہے۔ وہ مسجد اقصی کی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر سے متعلق اپنے درینہ خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہے۔ تیسری یہودی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے قائم کردہ تھرڈ ٹیمپل کمیونٹی کے ارکان ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی قیادت میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ برسوں سے ایک سرخ گائے کو تلاش کر رہے ہیں جو ان کے بقول تورات میں بیان کردہ خصوصیات کی حامل ہوگی۔ ایک ایسی سرخی مائل بھوری گائے جس پر کسی اور رنگ کا ایک دھبا بھی نہ ہو، حتیٰ کہ اس کا ایک بال تک سفید یا سیاہ نہیں ہونا چاہیے، جسے نہ کبھی ہل میں جوتا کیا ہو اور نہ کوئی اور کام لیا گیا ہو۔ اس کانفرنس میں موجود سرخ گائے کے پمفلٹ کے مترجم 71 سالہ یہودا نے کہا، یہ گائے امریکی ریاست ٹیکساس سے لائی گئی تھی اور ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں خاص حالات میں پالا گیا۔ مکمل سرخ گائے 2000 برس سے نہیں دیکھی گئی جب رومیوں نے دوسرے یہودی ہیکل عبادت گاہ کو تباہ کیا تھا۔ تاہم 70 عیسوی میں کامل سرخ گائے کی جھلک نظر آئی۔ چنانچہ کچھ یہودی کارکنوں اور امریکی عیسائیوں نے سرخ گائے کی افزائش نسل کا فیصلہ کیا، جن کا اعتقاد ہے کہ تیسرے یہودی ہیکل کی تعمیر مسیح کی آمد اور ارمگیڈون، نیکی اور بدی کی آخری عالمی جنگ کا سبب بنے گی۔ 2022 میں 5 کم عمر سرخ گائے بہت دھوم دھام کے ساتھ ٹیکساس کے ایک کھیت سے اسرائیل پہنچی۔ اب یہ گائے آثار قدیمہ کے ایک پارک میں رکھی گئی ہیں۔ چند روز پہلے شیلو کے مضافات میں ہونے والی سرخ گائے کانفرنس اگرچہ عام تقریبات جیسی تھی، یہودی ربی اور مذہبی اسکالر تورات پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہجوم میں سے چند لوگ مدھم روشنیوں کے نیچے آہستگی سے سر ہلا رہے تھے۔ تاہم اس تقریر کو جو چیز منفرد بنا رہی تھی یہ تھی کہ پہلے 2 مقررین اپنے کندھوں سے اسالٹ رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ شیلو آثار قدیمہ کے سربراہ کوبی میمو نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا، حزب اللہ کو اس کانفرنس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ٹیلی گرام پر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لبنانی مسلح تحریک حزب اللہ نے اس دن کے اوائل میں شمالی اسرائیل پر راکٹ برسائے تھے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے یہ راکٹ اس کانفرنس کی وجہ سے فائر کیے تھے۔ تاہم نیوز ویب سائٹ کے مطابق اس کانفرنس نے اب سوشل میڈیا کو ضرور متوجہ کر لیا ہے۔ کانفرنس کو مسلح صہیونی سازش قرار دے کر زیادہ تر تنزیہ اور مزاحیہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل گروپ سے تعلق رکھنے والے ربی اسحاق میمون نے کرسچین براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کو بتایا تھا کہ اس سال یہودی تہوار پاس اوور کے لیے اس تقریب کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو اپریل کے آخر میں آتی ہے۔ غزہ میں اسرائیل سے لڑنے والی فلسطینی تحریک حماس نے سرخ گائوں سے جڑے منصوبے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حماس کی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ایک سینئر فلسطینی ذریعے نے نومبر میں مڈل ایسٹ آئی کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی میں یہودی کی مستقل موجودگی کی کوششوں پر حماس نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس ذریعے کے بقول یہودی منصوبے میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے سرخ گائے کو ذبح کرنا جو انہوں نے امریکہ سے درآمد کی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ تیسرے ہیکل کی تعمیر نو کا اشارہ ہوگا۔ جنوری میں حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ نے 7 اکتوبر کو غزہ کے پٹی کے قریب اسرائیل پر حملے کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل پر حملے کرنے کے فیصلے کا سرخ گائوں کی درآمد اور اس کے پیچھے چھپے یہودی منصوبے سے براہ راست تعلق تھا، جو ترجمان کے بقول پوری فلسطینی قوم کے جذبات کے خلاف جاریت ہے۔ لاس اینجلس سے تعلق رکھنے والا 19 سالہ طالب علم یعقوب صرف سرخ گائے دیکھنے کے لیے شیلو آیا۔ یعقوب نے نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ میں سرخ بچڑوں اور پہلے اور دوسرے ہیکل سلیمانی کے بارے میں سنا ہے۔ آج میں ان میں سے ایک یعنی سرخ گائے دیکھنے کے موقع پر بہت پرجوش ہوں۔ تھرڈ ٹیمپل موومنٹ کے ایک پرانے رکن نے
मिडल ईस्ट आई से बात करते हुए कहा, सुर्ख गाय को ज़िबा करने और मस्जिद अक्सा की जगह तीसरा हैकल यहूदी इबादतगाह बनाने के दरमियान बहुत तवील सफर तय करना है। इसने 13 मसाइल की निशानदेही की जिन्हें तामीर शुरू होने से पहले हल करने की जरूरत है। इसमें से एक मंसूबे को कानूनी शक्ल देने के लिए इसराइल पार्लियामेंट से इजाजत हासिल करना है। 1967 में मस्जिद बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के बाद इसराइली हुकूमत ने मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी की इबादत और मौजूदगी पर उस्मानी दौर के सख्त पाबंदियां बरकरार रखी हुई हैं। यरूशलेम की चीफ रबी ने 1921 से अल अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। चीफ रबी के हुक्मनामे के मुताबिक जब तक यहूदी अपनी तत्हीर न कर लें यानी पाक ना हो जाएं, मस्जिद अक्सा में दाखिल ना हो और इनके नजदीक ये पाकीज़गी सुर्ख गाय की राख बगैर नामुमकिन है। थर्ड टेंपल कम्युनिटी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शहरों की सुर्ख गायों को ज़िबा करने से यहूदी लोगों को पाक होने का मौका मिलेगा ताकि वो मस्जिद के अहाते में रसूमात अदा कर सकें और इबादत कर सकें। बाइलान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की तहकीक से अंदाजा लगाया गया है कि एक गाय की राख से इतना पानी पाक किया जा सकता है जो 660 अरब बार तहारत के लिए काफी है। थर्ड टेंपल कम्युनिटी के कुछ कारकुनों और रबियों ने इससे कबल ओवर के मौके पर मस्जिद अक्सा के हाथों में रस्मी कुर्बानियां अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसराइली फौजों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। थर्ड टेंपल कम्युनिटी का एक मस्का रुकन फिशमैन ये दूर की कौड़ी लाया कि मस्जिद अक्सा का इंतजाम संभालने वाले वक्फ को रकम या हदिया के इवज यहूदियों के लिए मस्जिद का अहाता इस्तेमाल करने पर आमादा किया जा सकता है। जवाब में वक्फ के तर्जमान फरास अल दबीस ने मिडल ईस्ट आई को कहा, जो चाहे कहने दे, वक्फ हमेशा अपनी फैसले कुन राय पर जोर देता है कि मस्जिद अक्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए और इसमें किसी किस्म की शिराकत या तकसीम कबूल नहीं। इस नौइयत की कॉन्फ्रेंसों में जो बात की जाती है इसकी कोई अहमियत नहीं जब तक कि वो सरकारी ना हो।